بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے۔ آپ بھی اگر اپنا سوال وائس نوٹ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں، اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں۔ ایک چینل اور ہم نے آغاز کیا ہے جس میں آپ تفصیلی جو پورے لیکچرز ہیں علماء کرام کے ان کو بھی سن سکتے ہیں، اسے بھی پلیز جوائن کر لیجئے۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم، آپ پلیز مجھے بتائیں گے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے کتنی دیر بعد ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں سورج 6:25 پہ طلوع ہوتا ہے، پلیز ذرا بتا دیں، شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے جواب دیا۔ میں نے تو سنا تھا کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو جائے، پوری طرح طلوع ہو جائے، تب نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آنکھ کھلی ہے جبکہ سورج نکل رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے انتظار کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کیجیے گا، کیونکہ یہ ممنوعہ اوقات ہیں۔ آیا ان اوقات میں نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں دو فتاویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے تفصیل سے مکمل سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنے کمنٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے میں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اوقات النہی میں جو ممنوع اوقات ہیں ان میں نفل نمازوں کے لیے ممانعت ہے۔ ایک عورت نے پوچھا سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز سے کہ میں کن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جو اوقات ممنوع ہیں ان میں صرف نفل نمازوں کی پابندی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی ہے، اور وہ نمازیں جن کا سبب سے تعلق ہے یا سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ 5 اوقات ہیں۔ سماحت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ان اوقات کی نشاندہی کی ہے۔ پہلا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اسے صحیح مسلم نے حدیث نمبر 747 پر نقل کیا ہے۔ اس روایت سے واضح ہوا کہ صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد نماز فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفلی نماز ادا نہیں کی جائے گی، نفل ادا نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، سورج طلوع ہونے سے لے کر ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو اور اس کا کچھ حصہ اندر اور کچھ حصہ باہر ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج ایک نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ یہ تھا دوسرا وقت۔ تیسرا وقت، جب سورج سیدھا سر پر ہو یعنی اس کا زوال ہو رہا ہو تو اس وقت نماز ادا کرنا منع ہے حتیٰ کہ اس کا زوال مکمل ہو جائے۔ اس کا علم تب ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ رک جائے اور اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ جب سورج مغرب کی جانب جھک جائے تب نماز ادا کرنا درست ہے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز ادا کرنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے: جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ مکمل غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 831 پر۔ چوتھا جو وقت ہے وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز فجر کے بعد
کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ آفتاب بلند ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عصر کے بعد 2 رکعت، یہ بھی سنن ابو داؤد سے روایت کی گئی ہے۔ 5واں جو وقت ہے، جو کہ بہن کا ہماری سوال ہے، فجر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرنا جبکہ وہ ممنوع اوقات ہوں، کیا ایسے وقت میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ 5واں وقت ہے، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ غروب ہو جائے، جان لیجئے ان اوقات میں فوت شدہ فرض نماز ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو 5واں سماحت الشیخ صالح الفوزان نے وقت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ غروب ہو جائے، اور یہاں پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جان لیجئے ان تمام اوقات میں فوت شدہ فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، فرض نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو شخص نماز بھول گیا یا سو گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھ لے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں بھی مذکورہ ممنوع اوقات میں ادا کرنا جائز ہیں۔ کسی بھی وقت طواف کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جب آپ طواف مکمل کر لیں تو 2 رکعت وہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اور نماز ادا کرنا چاہے اسے مت روکو۔ اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ جس طرح طواف کرنا ہر وقت جائز ہے، اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں بھی ہر وقت پڑھنی جائز ہے۔ علماء کرام کے صحیح تر قول کے مطابق اسباب والی نمازوں کو بھی ممنوع اوقات میں ادا کرنا جائز ہے، مثلا نماز جنازہ، نماز تحیۃ المسجد، نماز کسوف، بہت سے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ نیز اوقات ممنوعہ میں نماز کی نہیں میں جو عموم ہے، یہ دلائل اس کے لیے مختص ہیں، لہذا انہی کا اطلاق ان نفلی نمازوں پر ہوگا جن کا کوئی سبب نہیں ہے۔ الغرض جس نماز کا کوئی سبب نہیں اسے ان مکروہ اوقات میں شروع نہ کیا جائے۔ فجر کی سنتوں کی قضا نماز فجر کے بعد جائز ہے، اسی طرح سے ظہر کی سنتوں کی قضا نماز عصر کے بعد جائز ہے، بالخصوص جب ظہر اور عصر کو جمع کر لیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی سنتوں کی قضا عصر کے بعد دی تھی۔ اور اس سلسلے میں خلاصہ کلام یہ ہے معزز ناظرین کرام کہ فجر کی نماز جس طریقے سے خواتین نے اکثر سوال کرتی ہیں کہ سوتے ہوئے صبح کو آنکھ کھلی تو کیا وہ ممنوع اوقات میں فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں؟ ان کا جواب یہ ہے کہ ہاں، فجر کی نماز وہ کسی وقت بھی اٹھیں، اس وقت وہ ممنوع اوقات ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اپنی فرض کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حالت میں ہر وقت میں انہیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کی اوقات پر، ان کی جہاں متعین وقت ہیں ان پر نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول بھی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ پلیز اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ اس سلسلے میں انہیں دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم عقیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ الحمد آپ للہ، کو اچھا رکھے، خوش و خرم رکھے۔ آمین اور آمین۔ آپ کے پوتے کو طلال کو میں دیکھی ہوں، بہت خوشی ہوئی دیکھ کر۔ اللہ اس کو عافیت والی لمبی زندگی دے۔ آمین عقیل آمین۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی ہے کہ آج سے 2 سال قبل میں جب عمرے کے لیے جا رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں مدینہ پہنچ کر آپ کو 40 نماز
نمازیں ادا کرنی ہے. تو یہ 40 نمازیں کون سی ہیں اور کس لیے ادا کرنی ہے مجھے نہیں معلوم. آپ پلیز ذرا معلوم کر کے بتائیں تو ہمارے دوبارہ جانے کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو پھر میں کروں یا نہ کروں بتائیے گا پلیز. بالکل بتاؤں گا. بالکل. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.